نمک کا دروغہ، افسانہ نگار منشی پریم چند۔ جب نمک کا محکمہ قائم ہوا اور ایک خداداد نعمت سے فائدہ اٹھانے کی عام ممانعت کر دی گئی تو لوگ دروازہ صدر بند پا کر روزن اور شگاف کی فکر کرنے لگے۔ چاروں طرف خیانت، غبن اور تحریض کا بازار گرم تھا۔ پٹوار گری کا معزز اور پر منفعت عہدہ چھوڑ کر لوگ سیغہ نمک کی برکندازی کرتے تھے، اور اس محکمے کا دروغہ تو وکیلوں کے لیے بھی رشک کا باعث تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی تعلیم اور عیسائیت مترادف الفاظ تھے۔ فارسی کی تعلیم سند افتخار تھی۔ لوگ حسن اور عشق کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اعلیٰ ترین مدارج زندگی کے قابل ہو جاتے تھے۔ منشی بنسی دھر نے بھی زلیخا کی داستان ختم کی اور مجنوں اور فرہاد کے قصہ غم کو دریافت امریکہ یا جنگ نیل سے عظیم تر واقعہ خیال کرتے ہوئے روزگار کی تلاش میں نکلے۔ ان کے باپ ایک جہاں دیدہ بزرگ تھے، سمجھانے لگے، بیٹا گھر کی حالت ذرا دیکھ رہے ہو، قرضے سے گردنیں دبی ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں وہ گنگا جمنا کی طرح بڑھتی چلی آ رہی ہیں، میں کھگارے کا درخت ہوں، نہ معلوم کب گر پڑوں، تم ہی گھر کے مالک و مختار ہو، مشاہرے اور عہدے کا مطلق خیال نہ کرنا، یہ تو پیر کا مزار ہے، نگاہ چڑھاوے اور چادر پر رکھنی چاہیے، ایسا کام ڈھونڈو جہاں کچھ بلائی رقم کی آمد ہو، ماہوار مشاہرہ پور نمائشی کا چاند ہے جو میاں ایک دن دکھائی دیتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے، بلائی رقم پانی کا بہتا ہوا سوتا ہے جس سے پیاس ہمیشہ بجھتی رہتی ہے، مشاہرہ انسان دیتا ہے اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، بلائی رقم غیب سے ملتی ہے اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے، اور تم خود عالم فاضل ہو، تمہیں کیا سمجھاؤں، یہ معاملہ بہت کچھ ضمیر اور قیافے کی پہچان پر منحصر ہے، انسان کو دیکھو، موقع دیکھو اور خوب غور سے کام لو، غرض مند کے ساتھ ہمیشہ بے رحمی اور بے رخی کر سکتے ہو، لیکن بے غرض سے معاملہ کرنا مشکل کام ہے، ان باتوں کو گرہ باندھ لو، میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ بزرگانہ نصیحتوں کے بعد کچھ دعائیہ کلمات کی باری آئی۔ بنسی دھر نے سعادت مند لڑکے کی طرح یہ باتیں بہت توجہ سے سنی اور تب گھر سے چل کھڑے ہوئے۔ اس وسیع دنیا میں جہاں اپنا استقلال، اپنا رفیق، اپنی ہمت اپنا مددگار اور اپنی کوشش اپنا مربی ہے، لیکن اچھے شگون سے چلے تھے۔ خوب یہ قسمت ساتھ تھی، سیغہ نمک کے دروغے مقرر ہو گئے۔ مشاہرہ معقول، بلائی رقم کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ بوڑھے منشی جی نے خط پایا تو باغ باغ ہو گئے، کلوار کی تسکین و تشفی کی سند لی، پڑوسیوں کو حسد ہوا اور مہاجنوں کی سخت گیریاں مائل بار نرمی ہو گئی۔ جاڑے کے دن تھے، رات کا وقت، نمک کے برکنداز چوکیدار شراب خانے کے دربان بنے ہوئے تھے۔ بنشی دھر کو ابھی یہاں آئے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس عرصے میں ان کی فرض شناسی اور دیانت نے افسروں کا اعتبار اور پبلک کی بے اعتباری حاصل کر لی تھی۔ نمک کے دفتر سے 1 میل پورب کی جانب جمنا ندی بہتی تھی اور اس پر کشتیوں کی ایک گزرگاہ بنی ہوئی تھی۔ دروغہ صاحب کمرہ بند کیے ہوئے میٹھی نیند سوتے تھے، یکا یک آنکھ کھلی تو ندی کے میٹھے سہانے راگ کے بجائے اور ملاحوں کی بلند آوازیں کانوں میں آئیں۔ اٹھ بیٹھے، اتنی رات گئے کیوں گاڑیاں دریا کے پار جاتی ہیں؟ اگر کچھ دغا نہیں ہے تو اس پردہ تاریکی کی ضرورت کیوں؟
شبے کو استدلال نے ترقی دی، وردی پہنی، تمنچا جیب میں رکھا اور آن کی آن میں گھوڑے بڑھائے ہوئے دریا کے کنارے آ پہنچے۔ دیکھا تو گاڑیوں کی ایک لمبی قطار زلف محبوب سے بھی زیادہ طولانی پل سے اتر رہی ہے۔ حاکمانہ انداز سے بولے، کس کی گاڑیاں ہیں؟ تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، آدمیوں میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ تب اگلے گاڑی بان نے جواب دیا، پنڈت الوپی دین کی جی۔ کون پنڈت الوپی دین؟ داتا گنج کے۔ منشی بنسی دھر چونکے۔ الوپی دین اس علاقے کا سب سے بڑا اور ممتاز زمیندار تھا۔ لاکھوں کی ہنڈیاں چلتی تھیں۔ غلے کا کاروبار الگ، بڑا اثر، بڑا حکام رس، بڑے بڑے افسر انگریز اس کے علاقے میں شکار کھیلنے آتے اور اس کے مہمان ہوتے۔ 12 مہینے سدا برت چلتا تھا۔ پوچھا، کہاں جائیں گے؟ جواب ملا کہ کانپور۔ لیکن اس سوال پر کہ ان میں ہے کیا، ایک خاموشی کا عالم طاری ہو گیا اور دروغہ صاحب کا شبہ یقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ جواب کے ناکام انتظار کے بعد ذرا زور سے بولے، کیا تم سب گنگے ہو گئے ہو؟ ہم پوچھتے ہیں، ان میں کیا لدا ہے؟ جب اب کے بھی کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک گاڑی سے ملا دیا اور ایک بورے کو ٹٹولا۔ شبہ یقین سے ہمہ آغوش تھا، یہ نمک کے ڈھیلے تھے۔ پنڈت الوپی دین اپنے سجیلے رخ پر سوار کچھ سوتے کچھ جاگتے چلے آتے تھے کہ کئی گھبرائے ہوئے گاڑی بانوں نے آ کر جگایا اور بولے، مہاراج، درگا نے گاڑیاں روک دی اور گھاٹ پر کھڑے آپ کو بلاتے ہیں۔ پنڈت الوپی دین کو مبلغ علیہ السلام کی طاقت کا پورا عملی تجربہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ذکر ہی کیا، دولت کا سکہ بہشت میں بھی رائج ہے۔ اور ان کا یہ قول بہت صحیح تھا۔ قانون اور حق و انصاف یہ سب دولت کے کھلونے ہیں جن سے وہ حسب ضرورت اپنا جی بہلایا کرتی ہے۔ لیٹے لیٹے امیرانہ بے پرواہی سے بولے، اچھا چلو ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے بہت اطمینان سے پان کے بیڑے لگائے اور تب لحاف اوڑے ہوئے دروغہ جی کے پاس آ کر بے انداز سے بولے، بابو جی آشیرواد۔ ہم سے کیا ایسی خطا ہوئی کہ گاڑیاں روک دی گئیں؟ ہم برہمنوں پر تو آپ کی نظر عنایت ہی رہنی چاہیے۔ بنسی دھر نے الوپی دین کو پہچانا، بے اعتنائی سے بولا، سرکاری حکم۔ الوپی دین نے ہنس کر کہا، ہم سرکاری حکم کو نہیں جانتے اور نہ سرکار کو۔ حضرت ہمارے سرکار تو آپ ہی ہیں، ہمارا اور آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے، کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ناحق تکلیف کی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے جائیں اور اس گھاٹ کے دیوتا کو بھیٹ نہ چڑھائیں۔ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بنسی دھر پر دولت کی ان شیریں زبانیوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ دیانتداری کا تازہ جوش تھا۔ کڑک کر بولے، ہم ان نمک حراموں میں نہیں ہیں جو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں۔ آپ اس وقت حراست میں ہیں، صبح کو آپ کا باقاعدہ چلان ہوگا۔ بس مجھے زیادہ باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ جمعدار بدرو سنگھ، تم انہیں حراست میں لے لو، میں حکم دیتا ہوں۔ پنڈت الوپی دین اور اس کے ہواخواہوں اور گاڑی بانوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا
کہ پنڈت جی کو ایسی ناگوار باتوں کے سننے کا اتفاق ہوا۔ بدلو سنگھ آگے بڑھا، لیکن فرط روب سے ہمت نہ بڑھی کہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے۔ الوپی دین نے بھی فرس کو دولت سے ایسا بے نیاز اور ایسا بے غرض کبھی نہ پایا تھا۔ سکتے میں آ گئے، خیال کیا یہ ابھی طفل مکتب ہے، دولت کے ناز و انداز سے مانوس نہیں ہوا، اکھڑ ہے، جھجکتا ہے، زیادہ ناز برداری کی ضرورت ہے۔ بہت مسکرانہ انداز سے بولے، بابو صاحب ایسا ظلم نہ کیجیے، ہم مٹ جائیں گے، عزت خاک میں مل جائے گی، آخر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ہوا تھوڑا سا انعام و اکرام مل جائے گا، ہم کسی طرح آپ سے باہر تھوڑا ہی ہے۔ بنسی دھر نے سخت لہجے میں کہا، ہم ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ الوپی دین نے جس سہارے کو چٹان سمجھ رکھا تھا وہ پاؤں کے نیچے سے کھسکتا ہوا معلوم ہوا۔ اعتماد نفس اور غرور دولت کو صدمہ پہنچا، لیکن ابھی تک دولت کی تعدادی قوت کا پورا بھروسہ تھا۔ اپنے مختار سے بولے، لالا جی 1000 کا نوٹ بابو صاحب کی نظر کرو، آپ اس وقت بھوکے شیر ہو رہے ہیں۔ بنسی دھر نے گرم ہو کر کہا، 1000 نہیں، مجھے 1,00,000 بھی فرض کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دولت فرض کی اس خام کارانہ جسارت اور اس زاہدانہ نفس کشی پر جھنجھلائی، اور اب ان دونوں طاقتوں کے درمیان بڑے مارکے کی کشمکش شروع ہوئی۔ دولت نے پیچ و تاب کھا کر مایوسانہ جوش کے ساتھ کئی حملے کیے، 1 سے 5,000 تک، 5 سے 10,000 تک، 10 سے 15، 15 سے 20,000 تک نوبت پہنچی، لیکن فرض مردانہ ہمت کے ساتھ اس سپاہی عظیم کے مقابلے میں یکو تنہا پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا۔ الوپی دین مایوسانہ انداز سے بولے، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ بنسی دھر نے اپنے جمعدار کو للکارا۔ بدلو سنگھ دل میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا الوپی دین کی طرف بڑھا۔ پنڈت جی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہو گئے اور نہایت منت آمیز بے کسی کے ساتھ بولے، بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں 25,000 پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں۔ غیر ممکن۔ 30,000۔ غیر ممکن۔ کیا 40,000 بھی ممکن نہیں؟ 40,000 نہیں، 40,00,000 بھی غیر ممکن۔ بدلو سنگھ، اس شخص کو فوراً حراست میں لے لو، میں اب ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرس نے دولت کو پاؤں تلے کچل ڈالا۔ الوپی دین نے ایک قوی ہیکل جوان کو ہتھکڑیاں لیے ہوئے دیکھا، چاروں طرف مایوسانہ نگاہیں ڈالیں اور تب غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ دنیا سوتی تھی مگر دنیا کی زبان جاگتی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور ہر گلی کوچے سے ملامت اور تحقیر کی صدائیں آتی تھیں، گویا دنیا میں اب گناہ کا وجود نہیں رہا۔ پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والے حکام سرکار، ٹکٹ کے بغیر ریل پر سفر کرنے والے بابو صاحبان اور جعلی دستاویزیں بنانے والے سیٹھ اور ساہوکار، یہ سب پارساؤں کی طرح گردنیں ہلاتے تھے۔ اور جب دوسرے دن پنڈت الوپی دین کا مواخذہ ہوا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ شرم سے گردن جھکائے ہوئے عدالت کی طرف چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دل میں غصہ و غم، تو سارے شہر میں ہلچل سی مچ گئی۔ میلوں میں بھی شاید شوق نظارہ ایسی امنگ پر نہ آتا تھا، کثرت ہجوم سے سقف و دیوار میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ مگر عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی،
पंडित अलोपीदेन उस कुलज़म नापैद कनार के नहंग थे। हुक्काम उनके कदरशनास, अमला उनका नियाजमंद, वकील और मुख्तार उनके नाज बरदार, और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके धर्म खरीद गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। हर शख्स हैरत से उंगुश्त बनंदा था, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ऐसा फेल किया, बल्कि वो क्यों कानून के पंजे में आए। ऐसा शख्स जिसके पास मुहाल को मुमकिन करने वाली दौलत और देवताओं पर जादू डालने वाली चर्ब जबानी हो, क्यों कानून का शिकार बने। हैरत के बाद हमदर्दी के इजहार होने लगे। फौरन इस हमले को रोकने के लिए वकीलों का एक दस्ता तैयार किया गया। इंसाफ के मैदान में फर्ज और दौलत की बाकायदा जंग शुरू हुई। बंसीधर खड़े थे, शको तरह सच्चाई के सिवा कुछ पास नहीं, साफ बयानी के सिवा और कोई हथियार नहीं। इस्तगासा की शहादतें जरूर थी, लेकिन तरगीबात से डावाडोल, हत्ता कि इंसाफ भी कुछ उनकी तरफ खिंचा हुआ नजर आता था। ये जरूर सच है कि इंसाफ से मुजर से बेनियाज है, लेकिन पर्दे में वो इश्तियाक है जो ज़हूर में मुमकिन नहीं। दावत और तोहफे के पर्दे में बैठकर दौलत जाहिद फरेब बन जाती है। वो अदालत का दरबार था, लेकिन उसके अरकान पर दौलत का नशा छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्द फसील हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ लिखी, पंडित अलोपीदेन के खिलाफ शहादत निहायत कमज़ोर और मुहमिल है। वो एक साहिब सरवत रईस थे। ये गैर मुमकिन है कि वो महज चंद हजार के फायदे के लिए ऐसी कमीना हरकत के मुर्तकिब हो सकते। दरोगा साहिब नमक मुंशी बंसीधर पर अगर ज्यादा नहीं तो एक अफसोसनाक गलती और खाम कराना सरगर्मी का इल्जाम जरूर आयद होता है। हम खुश हैं कि वो एक फर्शनास नौजवान हैं, लेकिन सीगाए नमक की एतदाल से बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके इम्तियाज़ो अदराक को मगलूब कर दिया है। उसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये तजवीज़ सुनी और उछल पड़े। पंडित अलोपीदेन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हवालियों ने रुपए बरसाए। सखावत और फराख हौसलगी का सैलाब आ गया और उसकी लहरों ने अदालत की बुनियादें तक हिला दी। जब बंसीधर अदालत से बाहर निकले, निगाहें गरूर से लबरेज, तो तान और तमस्खर की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। चपरासियों और बरकंदाजों ने झुककर सलाम किए, लेकिन अशारा उस वक्त उस नशा और गरूर पर हवाए सर्द का काम कर रहा था। शायद मुकदमे में कामयाब होकर वो शख्स इस तरह अकड़ता हुआ ना चलता। दुनिया ने उसे पहला सबक दे दिया था। इंसाफ, इल्म और पंज हरफी खुतबात और लंबी दाढ़ियां और ढीले ढाले चोगे एक भी हकीकी इज्जत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन बंसीधर ने सरवत और रसूख से बेर मोल लिया था। उसकी कीमत देनी वाजिबी थी। मुश्किल से एक हफ्ता गुजरा होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। फर्ज शनासी की सजा मिली। बेचारे दिल शिकस्ता और परेशान हाल अपने वतन को रवाना हुए। बूढ़े मुंशी जी पहले ही से बदजन हो रहे थे। कि चलते चलते समझाया था, मगर इस लड़के ने एक ना सुनी। हम तो कलवार और बुच्छड़ के तकाजे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। आखिर हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदादार नहीं था, लेकिन जो काम किया दिल खोल कर किया, और आप दयानतदार बने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में जरूर चिराग जलाएंगे।
تعاطف ایسی سمجھ پر پڑھانا لکھانا سب اکارت گیا۔ اسی اثنا میں بنسی دھر خستہ حال مکان پر پہنچے اور بوڑھے منشی جی نے رودات سنی تو سر پیٹ لیا اور بولے، جی چاہتا ہے اپنا اور تمہارا سر پھوڑ لوں۔ بہت دیر تک پچھتاتے اور کفے افسوس ملتے رہے۔ غصے میں کچھ سخت و سست بھی کہا اور بنسی دھر وہاں سے ٹل نہ جاتے تو عجب نہ تھا کہ یہ غصہ عملی صورت اختیار کر لیتا۔ بوڑھی اماں کو بھی صدمہ ہوا۔ جگن ناتھ اور رامیشور کی آرزوئیں خاک میں مل گئیں اور بیوی نے کئی دن تک سیدھے منہ بات نہ کی۔ اس طرح اپنے بیگانوں کی ترش روی اور بیگانوں کی دل دوز ہمدردیاں سہتے سہتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ شام کا وقت تھا۔ بوڑھے منشی رام نام کی مالا پھیر رہے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ سبز اور گلابی رنگ کے پردے، پچھائی نسل کے بیل، ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے، سینگ پیتل سے منڈے ہوئے۔ منشی جی پیشوائی کو دوڑے۔ دیکھا تو پنڈت الوپی دین ہے۔ جھک کر سلام کیا اور مدبرانہ در افشانیاں شروع کی۔ آپ کو کون سا منہ دکھائیں؟ منہ میں کالک لگی ہوئی ہے، مگر کیا کرے، لڑکا نالائق ہے، ناخلف ہے، ورنہ آپ سے کیوں منہ چھپاتے؟ ایشور بے چراغ رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے۔ بنسی دھر نے الوپی دین کو دیکھا، مصافحہ کیا، لیکن شان خودداری لیے ہوئے۔ فوراً گمان ہوا یہ حضرت مجھے جلانے آئے ہیں۔ زبان شرمندہ معذرت نہیں ہوئی۔ اپنے والد بزرگوار کا خلوص رواں سخت ناگوار گزرا۔ یکا یک پنڈت جی نے قطع کلام کیا، نہیں بھائی صاحب، ایسا نہ فرمائیے۔ بوڑھے منشی جی کی قیافہ شناسی نے فوراً جواب دے دیا۔ انداز حیرت سے بولے، ایسی اولاد کو اور کیا کہوں؟ الوپی دین نے کسی قدر جوش سے کہا، فخر خاندان اور بزرگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا سپوت لڑکا پا کر پرماتما کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے پر تیار ہوں۔ داروغہ جی، اسے زمانہ سازی نہ سمجھیے۔ زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لیا تھا۔ آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ میں نے ہزاروں رئیس اور امیر دیکھے، ہزاروں عالی مرتبہ حکام سے سابقہ پڑھا، لیکن مجھے زیر کیا تو آپ نے۔ میں نے سب کو اپنا اور قیمتی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ مجھے اجازت ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں؟ بنسی دھر کو ان باتوں سے کچھ خلوص کی بو آئی۔ پنڈت جی کے چہرے کی طرف اڑتی ہوئی مگر تلاش کی نگاہ سے دیکھا۔ صداقت کی گاڑی گاڑی جھلک نظر آئی۔ غرور نے ندامت کو راہ دی۔ شرماتے ہوئے بولے، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ فرض نے مجھے آپ کی بے ادبی کرنے پر مجبور کیا، ورنہ میں تو آپ کی خاک پاہ ہوں۔ جو آپ کا ارشاد ہوگا بحد امکان اس کی تعمیل میں عذر نہ کروں گا۔ الوپی دین کی التجا آمیز نگاہوں نے اسے دیکھ کر کہا، دریا کے کنارے آپ نے میرا سوال رد کر دیا تھا، لیکن یہ سوال پورا کرنا پڑے گا۔ بنسی دھر نے جواب دیا، میں کس قابل ہوں؟ مجھ سے جو کچھ ناچیز خدمت ہو سکے گی اس میں دریغ نہ ہوگا۔ الوپی دین نے ایک قانونی تحریر نکالی اور اسے بنسی دھر کے سامنے رکھ کر بولے، اس مختار نامے کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر دستخط کیجیے۔ میں برہمن ہوں، جب تک یہ سوال پورا نہ کیجیے گا
दरवाजे से ना टलूंगा। मुंशी बंसीधर ने मुख्तारनामे को पढ़ा तो शुक्रिया के आंसू आंखों में भर आए। पंडित अलोपीदेन ने उन्हें अपनी सारी मलकियत का मुख्तार आम करार दे दिया था। 6,000 सालाना तनख्वाह, जेब खर्च के लिए रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, इख्तियारात गैर महदूद। कांपती हुई आवाज से बोले, पंडित जी, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे आपने बेकरां अनायत के काबिल समझा, लेकिन मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि मैं इतने आले रुतबे के काबिल नहीं हूं। अलोपीदेन बोले, अपने मुंह से अपनी तारीफ न कीजिए। बंसीधर ने मतीन आवाज से कहा, यूं मैं आपका गुलाम हूं। आप जैसे नूरानी औसाफ बुजुर्ग की खिदमत करना मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन मुझ में ना इल्म है, ना फरासत, ना तजर्बा है जो इन खामियों पर पर्दा डाल सके। ऐसी मुअज़्ज़ज़ खिदमत के लिए एक बड़ा मामला फहम और कारकर्ता मुंशी की जरूरत है। अलोपीदेन ने कलमदान से कलम निकाला और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे ना इल्म की जरूरत है, ना फरासत की, ना कारकर्दगी की और ना मामला फहमी की। इन संगरेजों के जौहर मैं बार बार परख चुका हूं। अब हुस्न तकदीर और हुस्न इत्तफाक ने मुझे वो बेबहा मोती दे दिया है जिसकी आपके सामने इल्म और फरासत की चमक कोई चीज नहीं। ये कलम हाजिर है, ज्यादा तामुल ना कीजिए, इस पर आहिस्ता से दस्तखत कीजिए। मेरी परमात्मा से यही इल्तिजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमरवत, सख्त जबान, तुंद मिजाज लेकिन फर्ज शनास दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू डिबडिबा आए। दिल के तंग ज़रूफ में इतना एहसास न समा सका। पंडित अलोपीदेन की तरफ एक बार फिर अकीदत और प्रस्तश की निगाहों से देखा और मुख्तारनामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। अलोपीदेन फरते मुसरत से उछल पड़े और उन्हें गले लगा लिए।